امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویعزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی خمسہ مجالس کی آخری مجلس، خدا انشاءاللہ آپ سب کے آنے کو پرسے کو قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کی بہرحال جنہوں نے ان مجالس کو آرگنائز کیا، ٹرسٹ نے جس نے بہرحال تعاون کیا، پی جے پی کی طرف سے بہرحال یہ جو ہے وہ عشرہ ثانی جو کافی دنوں سے چل رہا تھا، انشاءاللہ اس کا اجر خداوند متعال کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ وقت ہمیشہ کی طرح بہرحال بڑی تیزی سے رات کے پہر دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور محدودیت انسان کی یہی ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کرے، یہ ذکر ایسا ہے کہ نہ لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے، نہ کسی زمانے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاری اور ساری ہے، اور جاری اور ساری رہے گا۔ کیونکہ بہرحال یہ ذکر ہی ہے جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ تالقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چرا رہا تھا، تو اسے قرآن کی آیات تلاوت کی آواز آئی۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے وجود پر اثر کیا، اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امیر میں تھا زیارت پر، اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے، میرے معاملات کچھ بہتر ہیں۔ تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی شخص ملے۔ کہتے ایسی حالت میں میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کے حجرے کا دروازہ کھلا، اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا۔ میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو میری مشکل کو حل کرے گا۔ نماز ختم ہوئی، میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا۔ نہ اس شخص نے کچھ کہا، نہ میں نے کچھ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ محسوس، وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا، وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا۔ ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے،
شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بات کرتے رہے، فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ پایا، اور وہ خادم کو یہ کہہ گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر، بس جب اذان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں، بہرحال انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہر روز چیزیں سنتا بھی ہے پھر بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اس نے غلطی کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کی اٹیچمنٹ ایسی ہے، دل لگی ایسی ہے۔ دو چیزیں روایات ہیں معصوم سے، ظاہراً امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی محمد علیہ، امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت لے لو یا اللہ کی۔ لیکن میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتا، میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں۔ دنیا کی محبت ہے، نکل کے نہیں دے رہی۔ ہو سکتا ہے شاید جس چیز کو آپ دنیا سمجھتے ہوں آپ کی الگ ہو، میری دنیا الگ ہے، میرے مسائل الگ ہیں۔ وہ ایک عارف کا واقعہ، یہ جو اصفہان کے مدرسے کا پرنسپل تھا، اصفہان کے مدرسے میں حیات میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو مارنے لگا۔ طالب علم بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا ہو گیا؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا دیوانے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں۔ کہا اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے۔ کہا اگر اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اولاد۔ کہا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرے پاس ہے یا مجھے اس سے تعلق ہے، میرا دل لگا ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں چند کتابیں ایسی ہیں جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 80 سال زندگی ہو گئی، چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، ہو سکتا ہے میرے مسائل الگ ہوں، جس چیز پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ الگ ہو۔ اسی طرح ایک بچہ کسی اور چیز پر پریشان ہوتا ہے، ایک بزرگ کسی اور چیز پر۔ ہر شخص کی اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے، اور اصل یہی ہے کہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، تھوڑا سا چھوڑنا ہے، اور یہ چھوڑ ہم خود نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنی عبادت کی محبت ڈالتا ہے۔ کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کا ایک کچھ حصہ بیان کیا، آج میں کوشش کروں اس کو پورا کروں تاکہ آپ سے التماس سے دعا لوں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کے اذہان عالی کے اندر اس بات کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، معاشرتی ضروریات، اجتماعی، گھریلو، انفرادی، ہر زمانے میں ہر گروہ کی، ہر جماعت کی، ہر قوم کی الگ ضرورت۔ ہم لوگ بحیثیت قوم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہمارے اصل سے دور کر رہی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اصل کو چھوڑ کر فرق کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل کچھ اور ہے، فرق یعنی مثال کے طور پر درخت کی شاخوں پہ ہم لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ اصل چیز درخت کی اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا ریشہ ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح ادھر ادھر لگ کر اپنی پوری انرجی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسائل حقیقی طور پر کچھ اور ہیں۔
اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار کہتا ہے کہ جو میری رضا عمل پر راضی ہو جائے میں اسے 3 چیزیں دیتا ہوں۔ پہلا شکر بغیر نادانی کے، دوسرا ذکر جسے وہ بھولتا نہیں ہے، 2 چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ تیسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ یعنی جسے خدا کی محبت مل جائے اسے دوسری محبتیں دنیا کی کیا کریں گی؟ اب ظاہر ہے اب ہمیں کیا پتہ تو خدا کی محبت کسے کہتے ہیں، خدا کی محبت ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو خدا سے ڈرایا ہی ہے ہمیشہ۔ آج میرے ایک رشتہ دار کہنے لگے کہ میں تمہاری مجلس سن رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا تمہارا خلاصہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا تمہارا کام ڈرانا ہے خالی، تم لوگوں کو ڈراتے بہت ہو، موت، قبر، میں سمجھ گیا ہوں تم ڈرانے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا بھائی ہم اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ اگر اب ہمیں ڈرایا نہ جائے تو ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا آسان کر دیا نا، زندگی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مولا وارث ہے، ٹینشن کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اتنا ریلیکس کیا گیا ہے کہ ہم ہم اتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ ریلیکسیشن بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر شریعت اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو غار حرا سے نیچے نہ اتارتا۔ اگر صرف رسول کو دینا تھا نا تو کیا ضرورت تھی رسول نیچے اترتے، زحمت، سختیاں، 3 سال شیب ابی طالب پیٹ پہ پتھر باندھے، کیا ضرورت تھی ہجرت کی، کیا ضرورت تھی جنگوں کی، کیا ضرورت تھی؟ اگر سب اتنا ریلیکس ماحول ہوتا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ پھر امام نے کربلا میں اپنی قربانی کیوں دی؟ وہ یہ ایک الگ تھاٹ ہمارے معاشرے میں جو ایک نظریہ جو ہے وہ معاشرے میں ڈالتا ہے کہ خوب امام حسین کا مقصد صرف آپ کو بخشوانا تھا، آپ بس گریہ کریں۔ امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں۔ عزاداری کا مقصد، مجلس کا مقصد قوموں کو سلانا نہیں ہے، بیدار کرنا ہے۔ بولتے جی مجلس سے سیاست کو دور رکھیں، مگر امام حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے؟ اگر سیاست نہیں تھی، پولیٹک نہیں تھی تو پھر مدینہ میں بیٹھتے، بھائی یزید کچھ بھی کرتا رہتا۔ یہ خود ایک انحراف ہے، انحراف فکری ہے، اور یہ انسان کو لے کے کہاں جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ لے کے وہاں جاتا ہے کہ قوم ظلم کو سہتی رہے، قوم مشکلات کو سہتی رہے، اور امام پردہ غیبت میں بیٹھا رہے۔ ہلنا نہیں ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھے رہو، کچھ۔ عزیزان محترم، کس امام حسین کو؟ امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آنسو کی قیمت بہشت ہے۔ روایات ہے کہ جو آنسو سید الشہداء کے لیے گریہ کرتی ہے قیامت میں وہ آنکھ گریہ نہیں کرے گی، اتنی آنسو کی قیمت ہے۔ لیکن کون سے آنسو؟ وہ آنسو جو اسے بیدار کریں۔ مصائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر آپ روئیں اور گھر چلے جائیں، مصائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شورش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ اپنے دشمن کو للکار سکیں۔ خوب یہ تب پتہ چلے کہ ہمیں عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم، اور ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ تنزلی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، قومیں ترقی کر رہی ہیں، اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ اصل خدا ہے، سید الشہداء لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، تو خدا معبود ہے میری زندگی میں۔ آپ بولیں گے مسلمان ہیں، خدا تو ہے، لیکن کیا میں نے خدا کی محبت کو چکھا؟ کربلا والوں نے خدا کی محبت کو چکھا تھا، تبھی تو ساری محبتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ آسان نہیں ہے،
بحیثیت بشر جو رابطہ ہے وہ تو ہے، لیکن آسان تو نہیں ہے انسان جو ہے وہ اپنے کڑیل جوان کو قربان کروا دے۔ باپ تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن خدا تو بہت عظیم ہے، تیرے راستے پر علی اکبر بھی قربان ہے۔ یہ خدا ہے، یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں خدا سے کیسے محبت کروں؟ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا، جوانوں کے لیے بہرحال میں ریپیٹ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تاکہ بہرحال یہ اس بات کو انسان جو ہے وہ اپنے وجود سے پابند کر لے۔ ایک جوان دنیاوی عشق اور محبت میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا ہوا کہ شاید رات کے کسی لمحے میں محبوب جو ہے وہ اپنی کھڑکی میں آ جائے۔ سخت سرد کی رات، برف جم گیا، لیکن محبوب نہیں آیا۔ جب صبح صادق ہوئی تو اذان سے آواز آنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے عاشق کی طرح معشوق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید کاش میں بھی اس کے عشق میں رات کو جاگا ہوتا تو میری یہ رات عبادت میں ہوتی۔ ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے، ہم اپنی تنہائی کو کیسے گزارتے؟ زندگی کے سارے مسائل کا حل لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ قوموں کا مسئلہ بھی یہی ہے، جس کے پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے۔ خدا خوف تھوڑی ہے، خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا 70 گنا یہ ڈیجٹ جو ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اسی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یا سریع الرضا، سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم بحیثیت ماں باپ سب سے زیادہ محبت کون کرتی ہے اولاد سے؟ ماں کرتی ہے نا۔ باپ تو پھر اکھڑ جاتا ہے، ماں نہیں اکھڑتی، ماں ہر وقت دامن۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کو منانا سخت ہے، خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جانا تو پڑتا ہے، اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کی جو گتھیاں پھنسی ہوئی ہیں عزیزان محترم، وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث معراج ہے کہ جو میرے عمل پر راضی ہوتا ہے میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں، اور ایسی چکھاتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر مال کی محبت، اولاد کی محبت اسے گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اطاعت کا پیکر بنتا ہے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، مثلا بعض لوگ ایسی محبتیں کرتے ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ کون سی محبت ہے نماز نہیں پڑھی؟ یہ کون سی محبت ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کیا؟ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جانے محترم۔ اگر کوئی چیز، کوئی طریقت دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ رسول کی اور امیر المومنین کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی سسٹم ان سے بہتر سسٹم نہیں ہو سکتا، مطلب ان سے زیادہ کوئی خدا سے محبت کرتا ہے، ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہے، مگر رسول خدا کی حدیث نہیں ہے، اے علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ تو ان سے زیادہ بہتر کسی کی معرفت ہے؟ نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے جو ہم لوگ اپنے اپنے سیٹ اپ نکالے ہوئے ہیں، کوئی مرشد، کوئی طریقت، کوئی فلان کا، کوئی دین وہاں سے لینا جن کے گھروں میں دین آیا ہے، وہاں عبادت کیسی ہے؟ نہیں جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تو مولا نے پڑھ لی کافی ہے۔ عزیزان محترم، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔
وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قانون بھی اسی کا ہے۔ اور میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی اگر تم نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ واضح اہل بیت کہہ رہے ہیں، اگر خدا کی اطاعت کی تو ہماری محبت تمہیں آگے لے کے جائے گی۔ تو تم ہم سے محبت کرو، خدا کی اطاعت نہیں کرو، ہم سے محبت کرو حرام کام کرو، ہم سے محبت کرو بے حجابی کرو، ہم سے محبت کرو خدا کے حدود کو توڑو، کیسی محبت ہے یہ؟ انسان تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر تو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت، اور یہ محبت آسان نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کو محبت نہیں ملتی اہل بیت کی۔ زبان سے محب کہنا الگ ہے، کردار سے محبت کا اظہار کرنا الگ ہے۔ ایک گروہ آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی اللہ، اور امام سے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام ملے ہی نہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن ہو گئے، انہوں نے مولا ہم لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، نہیں بولے۔ مولا آپ کے ماننے والے ہیں، محب ہیں۔ امام نے کہا ہاں مل لو۔ شیعہ ہونا عملاً ہے، یعنی پیروکار جو پیروی کرے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میں کتنے بڑے پیروکار ہیں۔ ہماری زبان کیا شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ ہماری نگاہیں شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مغرب عشاء کی نماز پڑھی مسجد کوفہ میں، امام نماز پڑھ کر نکلے، ہم پیچھے پیچھے۔ امام نے جب قدموں کی آواز سنی، کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام آئے، امام نے غور سے دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیعہ کردار سے، کردار ایسا ہو آپ کو نہ کہنا پڑے، امام خود فرمائیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ آسان ہے، جانا اتنا مشکل نہیں، میں آپ کو گھبرانے کے لیے نہیں آیا کہ بس آپ ٹینشن میں آ جائیں، آسان کام ہے۔ جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ کریں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو خدا ایسا دین اتارتا ہی نہیں۔ ممکن ہے، کر سکتے ہیں ہم۔ اب یہ جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں آئے گی میں نہیں آگے بڑھ سکتا۔ ایک شخص، ایک عالم دین تھا، انہوں نے پورے پتہ نہیں کتنے دن چلا کاٹا امام کی زیارت کرے، نہیں ہوا۔ نجف چلے گئے، وہاں پتہ نہیں کتنے ہفتے مسجد سہلا کرتے رہے، نہیں۔ یہ عمل وہ عمل، ہر عمل کیا، پھر کہیں اور گئے وہاں عمل کیا۔ تو پھر کسی نے پیغام بھجوایا کہ کل فلانے بازار چلے جانا، اور وہاں پر ایک خاتون آئے گی، اس کا پیچھا پیچھا کرنا۔ یہ فلانے بازار پہنچ گئے۔ یہ واقعہ 2 مختلف جگہوں سے بہرحال کوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی بوڑھی سی، اس کے پاس ایک تالا تھا اور وہ بازار میں بیچنا چاہتی تھی۔ اس نے دکان والوں کو بولا کہ مجھے ضرورت ہے، یہ تالا بیچنا ہے۔ ہر کوئی اس کی قیمت 4 دینار 3 دینار ایسے لگاتا۔ وہ کہتی تھی مجھے 6 دینار یا درہم جو بھی اس کو چاہیے۔ کہتے نہیں اس کی قیمت اتنی نہیں۔ یہ کہتے کہتے بہرحال وہ ایک دکان پہ گئی، اسے سے کہا کہ مجھے یہ تالا بیچنا ہے اور مجھے اس نے بولا 6 درہم کیوں چاہیے؟ تو کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے دوا لینی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کا تالا تو بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کا تالا تو 25 درہم کا ہے۔
تو وہ عجیب سے ہو کے کہتا ہے یہاں 4 درہم 5 درہم میں کوئی نہیں خرید رہا، آپ بہ رہے ہیں 25۔ کہا ہاں آپ کی مرضی، آپ نے بیچنا ہے تو بیچیے۔ خلاصہ وہ اس نے بیچا، وہ چلی گئی۔ اب یہ پیچھے سے آیا، اس نے بولا کہ تم صحیح کاروباری آدمی نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا پورا بازار 4-5 درہم سے زیادہ اس کو دے نہیں رہا، تم نے 25 دے دیے اس کو۔ کہا میں نے تالا نہیں خریدا۔ کہا پھر؟ کہا اس کا بچہ مریض تھا، ظاہر ہے اس کو دوا بھی چاہیے، پھر چند دن وہ کام نہیں کرے گا، اس کو کھانا بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، میں نے تالا نہیں خریدا۔ تو وہ شخص جس آواز نے اسے یہاں بھیجا تھا، آواز اس کو آئی کہ دیکھو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے چلوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو ایسا کر لو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، خود آئیں گے۔ ہماری مولانا صاحب ہم امام کو کیسے دیکھیں، ہم امام کی زیارت کیسے کریں، کیسے کریں؟ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آج میں امام کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہر شخص خود، میں خود، آپ خود۔ کیا میں آج رات سونے سے پہلے امام سے مل سکتا ہوں؟ آپ اپنا محاسبہ خود کریں، میں اپنا محاسبہ خود کروں۔ میں خود پھنسا ہوا ہوں، اور انسان پھنس جاتا ہے، گرفتار ہے۔ جانے مطلب انسان اپنی زندگی کے حوادث، حادثوں سے سیکھتا ہے نا۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مسلسل حوادث مجھے گرا رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ بھی خدا کا کرم ہے۔ استاد دانشمند کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد جو کہ بہت عالم اور وارستہ اور پرہیزگار تھے، ان کے ساتھ اصفہان میں کہیں کسی جگہ پر مجلس میں یا درس میں گیا، رات وہیں آ گئی، میں رک گیا۔ میں نے رات کو غنیمت جانا اور میں نے ان سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ صحیح راستے پر ہے اور میرا امام مجھ سے راضی ہے؟ یہ ہم سب کا سوال ہے، یہ ہم سب کا، اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مولانا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال انہوں نے اپنے استاد سے کیا۔ جیسے ہی سوال کیا، استاد نے گریہ شروع کر دیا، ہاتھ مارتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ کہا میں کچھ بولتا تھا، وہ پھر روتے تھے، پھر روتے تھے۔ میں عجیب سا ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں غلط سوال کر دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا استاد میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط سوال کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال بتا رہا ہے کہ 80% امام تم سے راضی ہے، ورنہ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ غازی طباطبائی سے ان کے شاگرد ہاشم عداد نے پوچھا کیا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ خدا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کی زیارت نہ کروں۔ لیکن یہاں تو آنکھیں، بینائی، بڑھاپا، عزیزان محترم، مشکل ایسی نہیں ہے کہ امام ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے، میں کمزور ہوں۔ میں خوب یہ مجلس عزاداری امام کے قریب کرتی ہے، اور جب امام کے قریب کرتی ہے تو جو ذمہ داری ہے نا اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کربلا بغیر ذمہ داری کے نہیں چل سکتی، بغیر ذمہ داری لیے اس میں کوئی شخص کربلا میں آئے اور بولے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، کیسے ممکن؟ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں۔ میں آپ کربلا کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، آپ واقف ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، کیسی دوستی ہے،
کہ جب خط ملا تو حبیب آتش عشق میں بیٹھے نہیں. مقتل کیا کہتا ہے؟ حبیب کو جب خط ملا تو حبیب کی حالت. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط آیا کہ جلدی پہنچو. تو کہا پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ کہا تمہاری فکر کر رہا ہوں. کہا میں خاک کھا لوں گی حسین ابن علی کو تنہا مت چھوڑو. کس طرح حبیب گئے؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا لے کر شہر سے باہر بھیج دیا کیونکہ پہرے لگے. کہا چرانے کے بہانے باہر لے جانا. خود بازار گئے جیسے کچھ خریدنے جا رہے ہیں. مسلم ابن اوسجہ وہ بھی دوست ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے کہا خضاب لے رہا ہوں. خضاب مہندی ہنا. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آئے, ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. عشق دوستی. مسلم بھی کہتے ہیں سیدھے کربلا گئے, گھر نہیں گئے. ہم اپنے آپ کو ہم دیکھیں امام حسین کے صحابیوں جیسا نہیں, کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن راستہ تو بتایا نا. ہم کیا تیار ہیں کہ اگر ابھی امام کی آواز آئے, ابھی امام کی آواز آ جائے, اللہ کرے کہ آئے, انشاءاللہ آئے, تو کیا میں فوراً اٹھ کے امام کے پاس جاؤں گا یا نہیں؟ میں گھر جاؤں گا, بچوں کو سنبھالوں گا, یہ کوئی بھی میرا کام ہے. یہی چیک ہے, یہی چیک ہے. یہ ایسے گئے کہ ذیشان حیدر جوادی پڑھتے تھے کہ غلام جو گھوڑے کو لے کے پڑا ہوا تھا, حبیب نے اسے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. تو وہ کہتا ہے کہ اب جب اصل نوکری کا وقت آیا تو مجھے آزاد کر رہے ہیں. تو کبھی مالک سواری پہ بیٹھا ہے, کبھی غلام سواری پہ بیٹھا ہے. عجیب عشق ہے, یہ عشق ہے. اور یہ محبت جس کے دل میں آئے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. روز عاشور جب مسلم گرے تو حبیب ابن مظاہر دوست تھے, پوچھا کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے, حالانکہ حبیب جانتے تھے خود بھی شہید کر دیے جائیں گے, لیکن وصیت ہے. تو مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا حبیب جب تک زندہ ہو صحرا کے لال کا ایک بال نہ ٹوٹے. یہ عشق ہے عزیزان محترم, بس عزیزان محترم. یہ عشق اور اطاعت کیسے میں آپ کو بیان کروں کہ حضرت ام البنین نے اپنے وجود سے ایسا شاہکار دیا کہ جس کے وجود میں وفا تھی, اطاعت, ایثار, قربانی, کہ کوئی مقتل یہ لکھ نہیں پایا کہ کہیں عباس نے امام حسین سے سوال کیا ہو. کہیں سوال نہیں, کہیں. عباس خیمے لگا دو, لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو, ہٹ گئے. کوئی مشورہ نہیں ہے. امان نامہ ملا, حضرت عباس نے پھاڑ دیا. عباس کو امان نامہ دے رہے ہو, اللہ اکبر. شب عاشور سب کو امام نے کہا بیعت ہٹا دیتا ہوں, مقام دکھا دیے, چلے جاؤ, ان کو مجھ سے مسئلہ ہے. 3 دفعہ چراغ کو بجھایا گیا. تینوں دفعہ چراغ کو روشن کرنے کے لیے کس کا نام لیا؟ عباس. کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں گے, عباس نہیں جائے گا. عزیزان محترم, میرا بیمار امام, چوتھا امام, ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا عباس نے اپنے مولا کے لیے وفا کی. روز عاشور حضرت عباس اجازت مانگتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. کہا بھائی مجھے جانے دیں, میرے آقا میرے مولا جانے دیں. کہا نہیں عباس,
تم ہمارے لشکر کے سردار ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ اجازت نہیں ملتی عزاداران، ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ امام حسین اور حضرت عباس کا رشتہ کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے کربلا بغیر دو حرم کے پوری نہیں ہوتی، ایک طرف عباس ہے ایک طرف حسین ہے۔ وہ ایسا کمال کیا حضرت عباس نے۔ حضرت عباس نے دیکھا بچے پیاسے ہیں، بچی آئی چھوٹی سی علم میں مشکیزہ، اس بچی کی نشانی ہے۔ بچی نے کہا چچا عباس، امو جان بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے کہا بچی سے کہا ہوگا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے دو۔ کہتے ہیں کہ بچی امام کی خدمت میں گئی اور کہا کہ بابا اجازت دیں۔ امام حسین نے کہا ہوگا حال دل ہے کہ بیٹا آپ اپنے بھائی کے لیے تو پانی مانگ رہی ہیں، میرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ اجازت ملی حضرت عباس کو، اجازت ملی۔ کہا بہن سے بھی اجازت لو۔ بہن کے خیموں میں گئے، باادب ہے، ام البنین کا شہزادہ بڑا باادب، وفا کا پیکر۔ ثانیہ زہرا نے کہا عباس بھائی نے اجازت دے دی؟ کہا پھر ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بس عباس ایک بات کہوں، جب بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے کہا ان ہاتھوں میں رسیاں ڈلیں گی، تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، مگر عباس اب مجھے یقین آ رہا ہے۔ عزاداران محترم، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال تبرکاً خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ باب الحوائج ہے، سارے دروازے کھولے، آپ کی حاجات کو کھولے۔ یہ ام البنین کا شہزادہ جب یہ لٹا ہوا کاروان واپس گیا نا مدینہ، میں واپس کربلا آتا ہوں، میں مدینہ سے واپس آتا ہوں۔ مدینہ جب یہ واپس گیا نا، تو جب اعلان ہوا نا بشیر نے کہ حسین مارے گئے، تو حضرت ام البنین نے پہلا سوال کیا کیا؟ یہ بتاؤ عباس زندہ تھا؟ کہا نہیں، عباس زندہ نہیں۔ کیسے ممکن تھا عباس زندہ ہو؟ عزاداران محترم، خوب یہاں ہر شخص تقریباً روز عاشورہ وداع کر کے گیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جا رہا ہو۔ وداع یعنی کیا؟ یعنی وہ آخری وداع ہونا۔ حضرت عباس وداع کر کے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی لینے گئے تھے، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ شاید خدا بہتر جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہو سکتا ہے عباس ایک ایسا سہارا تھا، اگر وداع کرتا تو یہ نہ ہو اہل حرم وہیں ختم ہو جاتے۔ حضرت عباس گئے، دشمنوں کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے، مسکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ پہ لیا۔ 21 رمضان بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس نے پانی پھینک دیا، پانی واپس مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے۔
عزیزان محترم، حضرت عباس جا رہے ہیں، دشمن پورے گھاؤ لگائے طاق لگائے بیٹھا، کسی طریقے سے یہ پانی خیموں میں نہ جائے۔ دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، نہ جانے کس طرح مسکیزے کو پکڑا ہوگا۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی طاقت روک نہیں پا رہی عباس کو، تیر، وہ ظالم تیر مسکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی، گھوڑا بھی با وفا تھا، رخ مڑ گیا، تیر آیا آنکھ میں لگا، ہاتھ نہیں ہے تیر ہٹایا جائے۔ اسی اسنا میں ایک گرد سر پہ لگا، نہ جانے کس طرح ایک ذاکر پڑھتا تھا حضرت عباس کے مصائب۔ حضرت عباس نے اس کے خواب میں کہا تو میرے مصائب صحیح نہیں پڑھتا۔ کہا مولا میرے ماں باپ قربان، میں آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں۔ کہا تو یہ نہیں پڑھتا کہ میں زین سے زمین پر آیا کیسے؟ اللہ، ہاتھ نہیں ہے، انسان گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روگا، ہاتھ نہیں۔ بس جیسے ہی زمین پر آئے کیا کہا؟ میرے مولا میرا آخری سلام ہو۔ عزیزان محترم، جب کوئی گرتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے، لیکن تیزی سے نہیں آئے۔ ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس کے بدن پر۔ کیوں؟ کیونکہ اب خیموں کی حفاظت عباس نہیں کر رہا۔ بس چند جملے عزیزان محترم، بس پہنچے، زانوں پر سر رکھا، خون کو صاف کیا۔ بھائی بھائی میں کیا گفتگو ہوئی نہیں غلط، بدن وہیں رہ گیا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چل لیے۔ بدن کیوں نہیں لے کے گئے؟ ہو سکتا ہے بھائی نے کہا ہو کہ میرا بھائی، میرا مولا صبح سے بھوکا اور پیاسا، زخمی، بدن اٹھا رہا ہے، میرا بدن بھی اٹھائے گا۔ عباس، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی نہیں ہے، عباس کا بدن پانی کے بغیر کیسے جائے؟ علامہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی۔ کہا کیا تھی؟ ایک عالم دین سرداب میں گئے، ساتھ میں حرم کا معمار بھی تھا جو حرم بناتا ہے۔ جب نیچے سرداب میں پہنچے تو وہ کبھی مرقد کو دیکھے، کبھی عالم کو دیکھے، کبھی مرقد کو دیکھے، کبھی عالم۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے، یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو کہا جو بچا تھا اسی کو دفنایا۔ بس عزیزان محترم، بس ایک جملہ، علامہ کہتے ہیں وجہ یہی تھی، بدن ایسی حالت میں تھا میرا مولا لے کر جا نہ سکا۔ بس ادھر بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، کہا چچا عباس آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے۔ اب کیا دیکھا بابا کے ہاتھ میں علم۔ بچی کہتی ہے بابا، چچا با، کہا نہر کنارے رہ گئے۔